ایک طرف تو انڈیا ایک گرو کرتی ہوئی اکانومی بن رہا ہے، وہیں دوسری طرف اس کو اپنے ہی پڑوسی ملکوں سے سپورٹ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ملک کو الگ تناؤ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں ہمارے پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے تاکہ وہ اچھے برے حالات میں ہمارے کام آ جائیں، لیکن اگر ہمارے تعلقات ان سے برے ہوں گے تو وہ ہمیں بہت بھاری پڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں وہیں زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح انڈیا کے حالات بھی چائنا اور پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ چائنا لون دے کر اور بزنس کر کے اپنے آس پاس کے چھوٹے ملکوں کو اپنی طرف کر رہا ہے اور اسی وجہ سے انڈیا کو بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے ہوں گے، لیکن ایسے میں انڈیا کے سامنے ایک اور بہت بڑی مشکل ہے اور وہ ہے ترکی۔ تو آئیے جانتے ہیں انڈیا ترکی کانفلکٹ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں۔ 1947 کی آزادی کے بعد انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو جن ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے تھے ان میں سے ایک تھا ترکی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد نہرو جی چاہتے تھے کہ ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھے جائیں کیونکہ اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا نے اوٹومن امپائر کو ہٹا کر ترکی کو ایک سیکولر کنٹری بنا دیا تھا اور اس بات کو نہرو جی نے بہت خوش کیا تھا کیونکہ وہ بھی انڈیا کو ایک سیکولر کنٹری بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ امریکہ کی طرف اور دوسرا حصہ سوویت یونین کی طرف۔ تو تب ترکی اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا جبکہ انڈیا نے نہ امریکہ کا ساتھ دیا نہ ہی سوویت یونین کا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کہ انڈیا سوویت یونین کے قریب ہوتا گیا اور اس نے انڈیا اور ترکی کے درمیان کی دوری اور بڑھا دی اور اسی میں پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ اس کے بعد 1965 اور 1971 کی جنگ میں انڈیا کے خلاف ترکی نے پاکستان کی مدد کی اور 1974 میں ترکی کے سائپرس پر حملہ کرنے کی وجہ سے انڈیا اور ترکی کے حالات اور خراب ہو گئے کیونکہ سائپرس اور انڈیا کے اچھے تعلقات تھے۔ اس کے بعد 1984 میں راجیو گاندھی انڈیا کے پرائم منسٹر بن گئے۔ انہوں نے بھی ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی کیونکہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ زور پکڑنے لگ گیا تھا۔ IOC میں ہیومن رائٹس کی جانچ پڑتال کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں سعودی عربیہ اور ترکی جیسے ملک کافی ایکٹیو تھے اور اسے دیکھتے ہوئے انڈیا کو لگا کہ ترکی سے اچھے تعلقات اس کے بہت کام آئیں گے۔ 1990s کا دور وہ دور تھا جب لگنے لگا تھا کہ ترکی پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ دینے لگے گا اور 2001 تک انڈیا کے لیے سب صحیح چل رہا تھا، لیکن 2002 میں ایردوغن کی پارٹی اسلام کے نام پر پاور میں آئی۔ ایردوغن ترکی کو نہ صرف ایک اسلامک کنٹری بلکہ ترکی کو اسلامک کنٹریز کا لیڈر بنانا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے جڑے سارے مسئلوں کو انٹرنیشنل فورم پر رکھنے لگے جن میں فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ اب انڈیا جانتا تھا کہ اگر کشمیر کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ترکی کو اپنی طرف کرنا ہوگا اور اسی وجہ سے ایردوغن کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ بھی تھا کہ انڈیا اور ترکی کے درمیان ٹریڈ امبیلنس تھی۔ انڈیا ترکی کو سامان بھیجتا زیادہ تھا اور منگواتا کم، تو ترکی چاہتا تھا کہ اسے صحیح کیا جائے۔ اس کے علاوہ ترکی میں تیل بھی نہیں ہے لیکن انڈیا کی طرح اس میں تھوریم موجود ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ انڈیا ترکی کو تھوریم سے بجلی بنانے کا طریقہ بتا دے، جس سے انڈیا نے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے ایردوغن خود 2 بار دلی بھی آئے لیکن ان کو انڈیا کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ اب انڈیا جہاں سعودی عربیہ، اسرائیل، امریکہ اور UAE کے قریب ہوتا جا رہا ہے وہیں وہ ترکی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور مسلم ملک ہونے کی وجہ سے ترکی اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے چلے گئے کیونکہ ان دونوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، تو وہیں سے ان کی دوستی شروع ہوئی تھی اور اسی وجہ سے کشمیر کے معاملے میں بھی ترکی پاکستان کے حق میں بولتا ہے۔ 2021 میں ایردوغن نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایک دفعہ پھر کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ انڈیا اور پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے درمیان امن نہیں ہے اور وہ کشمیر میں امن چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر میں امن ہوگا تبھی ان دونوں ملکوں میں امن ہو سکے گا، جبکہ انڈیا کو کشمیر کے معاملے میں کسی بھی تیسرے ملک کا انٹرفیئر کرنا بالکل پسند نہیں ہے جیسے ترکی کر رہا تھا۔ لیکن بعد میں ایردوغن اور مودی کی شنگھائی میں ملاقات کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب حالات صحیح ہوں گے، لیکن ترکی کے کشمیر کے مسئلے پر بولنے سے پھر ان دونوں ملکوں کے حالات خراب ہو گئے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات پہلے تو اچھے ہی تھے، ایردوغن کے آنے کے بعد ہی اور تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حال ہی میں ترکی اور پاکستان کے درمیان اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈیل بھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان ترکی کے لیے ایک مارکیٹ بھی ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں دیش ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ جیسے انڈیا ایک بڑی اکانومی بننا چاہتا ہے ویسے ترکی بھی اس لائن میں کھڑا ہے۔